اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے نجات دے گا۔ بہت ریلیونٹ ہے سورہ العصر۔ دیکھیے سورہ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ صورت اکیلی نازل ہو جاتی تو کافی تھی انسان کی گائیڈنس کے لیے۔ اور سورہ العصر میں بیسٹ گولز ہیں، اگر کسی نے گولز لینے کے گولز کے ہونے چاہیے میرے لائف میں، تو وہ بیسٹ گول میکنگ کے لیے زبردست اس سے جو ہے وہ گائیڈ لائن اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسانیت خسارے میں ہے، مین کائنڈ از ان لاس، الا الذین آمنوا، دا فرسٹ گول، ایکسیپٹ دوز ہو بلیو۔ تو اس ثابت یہ ہوا کہ جو پہلا گول ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے بلیف، اور وہ ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کم کیسے ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ کس طرح سے میں ایمان والا بن سکتا ہوں؟ ایمان کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ایمان کا امپیکٹ کیا ہے میری لائف میں؟ ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ان شارٹ دا فرسٹ ون از ایمان۔ دیکھیں یہی کمنگ بیک ٹو دا سیم ڈسکشن کہ جب ایمان والے انشاءاللہ ہوں گے، ہمارے بچوں میں وہ ایمان ہوگا، وہ جذبہ ہوگا امت کو لے کے، دین کو لے کے، تو پھر حالات بہت مختلف ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ وہ مسلم ہیروز ضرور پیدا ہوں گے جو تاریخ میں بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ اپنے ایمان کو محفوظ کیسے کرنا ہے، بلڈ کیسے کرنا ہے۔ اور اٹ آل سٹارٹس بائی ایکچولی ریڈنگ کہ ایمان ہے کیا، ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ تو دس از دا فرسٹ گول، یعنی آپ نے جو اپنی روٹین بنانی ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ اس میں ایمان کو بڑھانے والے اعمال ہوں، نہ کہ ایمان کو کم کرنے والے اعمال ہوں۔ فار ایگزامپل ایسی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں روٹین میں جو ایمان کو بوسٹ کرنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھیں، آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا کہ ہو از اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ قرآن کی آیات، قرآن سے زیادہ اور کیا آپ کو چاہیے ایمان بوسٹ کرنے کے لیے؟ قرآن کی آیات ایمان بوسٹ کرتی ہیں انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے آخرت کو لے کے، انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے۔ نماز ایمان کو بوسٹ کرنے والی ایکٹیویٹی ہے۔ اسی طرح کوئی موٹیویشنل ایمان بوسٹر لیکچر یا ریمائنڈر سن کے ایمان بوسٹ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے دن کا بھی آغاز اور دن کا اختتام یہ دونوں ایمان بوسٹنگ چیزوں سے کریں۔ دن کا آغاز بھی اور دن کا اختتام بھی ایمان بوسٹنگ چیزوں کے ساتھ کریں۔ نمبر 2 گول، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ چیزیں جو ایمان کو ڈیمیج کرنے والی ہیں وہ اوائڈ کرنی پڑیں گی۔ اور سر فہرست ان چیزوں میں میوزک لٹرلی ایمان کو ڈیمیج کرتا ہے۔ جو لیرکس ہیں، دا کائنڈ آف لیرکس، پھر وہ ظاہر ہے اوور آل جو انڈسٹری ہے، بری کمپنی ایمان کو ڈیمیج کرتی ہے، بد نظری ایمان کو ڈیمیج کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی ایمان سیو کیا جا سکتا ہے، میں کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو کر رہے ہیں الحمدللہ۔ دوسرا گول، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب آپ کی جو روٹین بننی چاہیے، نمبر 1 وہ روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ایمان انشاءاللہ برقرار رہے، بوسٹ رہے۔ اور ہاں ایمان کم ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، پرفیکشن ہم سے ڈیمانڈڈ نہیں ہے، ہم سے ڈیمانڈڈ ہے ایفرٹ کرنا۔ کم از کم اس روٹین میں یہ جھلک تو نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایسی ایکٹیویٹیز کچھ رکھی ہوئی ہیں اپنی روٹینز میں کہ جس سے ایمان انشاءاللہ ان کا بلڈ ہوگا۔ اور پھر عمل صالح، آپ کی روٹین میں عمل صالح میکسیمم ہونی چاہیے، جن میں نماز ہے، نماز عمل صالح ہے، وقت پہ نماز پڑھنا۔ اب دیکھیں فجر پہ کتنے لوگ آتے ہیں، فجر کی نماز پہ کتنے لوگ جماعت سے آتے ہیں؟ اس سے بڑا عمل صالح کیا ہے؟ اپنی نیند کو سیکریفائس کر کے اٹھنا، یہ ایک جیسچر ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنا۔ اور یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ وہی بندہ آ جاتا ہے نا مسجد تک جس میں کچھ ایمان ہے، ظاہر ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی آتا ہے نا۔ تو گڈ ڈیڈز میں سر فہرست باجماعت نماز مین کے لیے، اور وقت پہ نماز اوور آل بوتھ جینڈرز کے لیے۔ اس میں پھر ذکر اذکار ہیں گڈ ڈیڈز میں، اس میں گھر والوں کے کام آنا ہے، اس میں معاشرے میں کسی کا ہاتھ بٹانا، وہ گڈ ڈیڈز ہیں، اس میں چیریٹی ہے، تو پوری لسٹ ہے گڈ ڈیڈز کی۔ تو ان گڈ ڈیڈز کو اپنی زندگی میں لے کر آنا۔ اور کئی ایسے نیک اعمال کی آپ کو لسٹ مل جائے گی جو ٹائم بہت کم لیتے ہیں لیکن ان کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنا، اس سے چاہے آپ کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کانشیسلی کہنا، یعنی کہ ترجمے پہ غور کرتے ہوئے اور اٹینٹیولی کہنا۔ استغفار
100 ٹائم استغفار کتنا ٹائم لیتا ہے؟ بہت کم، مے بی 3-4 منٹس، لیکن اس کا آؤٹ کم رزق بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے نجات دے گا۔ تو ایسے اعمال ڈھونڈیں، ایفیشنسی کی طرف آئیں جو کرنے میں ٹائم کنزیومنگ شاید اتنا ٹائم نہیں لیتے، لیکن ریوارڈ بہت زیادہ ان کا۔ اسمارٹ ورکنگ، رائٹ؟ چلتے پھرتے ذکر از اے گریٹ ڈیڈ، بہت اچھا عمل ہے، اور سب سے احسن عمل میں جو لسٹ میں ٹاپ پہ آتا ہے نماز کے ساتھ، وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی ہے۔ تو یہ سارے جو اعمال ہیں یہ ہماری لسٹ میں ہونے چاہیے وین اٹ کمز ٹو اوبیسلی روٹین میکنگ، گڈ ڈیڈس، عمل صالح۔ اور اس کے بعد وتواصوا بالحق کی، ایگزورٹنگ ون اندر ٹو ٹروتھ۔ اس میں دعویٰ ہے کہ چلتے پھرتے نیکی کا حکم دینا، جسٹس کا حکم دینا، حق بات کرنا، حق کی تبلیغ کرنا، جس طرح کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر بندہ پبلک سپیکر بن جائے، بہت بڑا دائی بن جائے، کسی بھی طرح کر سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی بک گفٹ دے کے کر سکتے ہیں دین کی تبلیغ، کسی کو کوئی اچھی بات کر کے کر سکتے ہیں، مسکرا کے کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق سے کر سکتے ہیں، اپنے کردار سے کر سکتے ہیں، کسی کو ویسے ہی ڈنر پر انوائٹ کر کے، کوئی خود نہیں کر سکتے کسی کے تھرو درس ارینج کروا سکتے ہیں، ایز اے فیملی ایسے فنکشنز آپ ارینج کر سکتے ہیں، ماہانہ کوئی جگہ بک کرا لی، فارم ہاؤس بک کرا لیا، سب کو بلایا، وہاں پہ جو ہے آپ نے باقی ایکٹیویٹیز بھی کی، ساتھ میں ایک درس بھی رکھ لیا۔ یہ سب وتواصوا بالحق میں آتا ہے۔ حق پہ زندگی گزارنا، جو حق کام ہے وہ کرنا، اور ایک دوسرے کو انکریج کرنا اس کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی لیے مسجد کا جو کانسیپٹ ہے وہ وتواصوا بالحق پر پورا اترتا ہے۔ مسجد جائیں، مسجد کو آباد کریں، نوجوان جائیں۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، نوجوان جب مسجد میں جائیں گے، ہمارے جو خطیب ہیں ان کے موضوع تبدیل ہو جائیں گے۔ ابھی نوجوان ہی شکایت کرتے ہیں جی ان کے موضوع نہیں ٹھیک، ان کے موضوع آپ کی پسند کے اس لیے نہیں ہے، آپ جاتے ہی نہیں مسجد میں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوں گے تو ان کے موضوع تبدیل ہوں گے نا۔ اگر لیٹ سے کسی کا موضوع ٹھیک نہیں ہے، ویسے تو اب بڑی محنت ہوئی ہے اس پہ، اور موضوعات بہت اچھے ہوتے ہیں اب، پریکٹیکلی اسپیکنگ میں نے جو وٹنس کیا بڑی چینج آئی ہے، لیکن لیٹ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس لیے نہیں جاتے۔ دیکھیں جب ان کے سامنے بزرگان ہی بیٹھے ہوں گے جو صرف فضائل کی بات سننا چاہتے ہیں، فیئر انف، عمر کے وہ اس حصے میں ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں، فضائل کے بارے میں زیادہ سننا چاہتے ہیں، تو پھر فضائل پہ زیادہ بات ہوگی۔ تو اس لیے اپنی مسجد کو آباد کریں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چوتھی چیز پیشنس، ایک دوسرے کو پیشنس پہ ایگزارٹ کرتے ہیں، صبر پہ ایگزارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گناہ سے بچنے کے لیے صبر ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں صبر ہے، لوگوں سے ڈیل کرنے میں صبر ہے، لوگوں کے رویے برداشت کرنے میں صبر ہے، غصہ کنٹرول کرنے میں صبر ہے، سبلنگز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں، ہمارے گناہ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔